بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا کہ عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو عدت ہے اس کا لغوی معنی ہے شمار کرنا، اور اصطلاح شرع کے اندر عورت کے ایام حیض یا پاکی کے ایام کو شمار کرنے کا نام عدت ہے۔ ہر عورت کی عدت مختلف ہے۔ ایسی عورت جو ذوات الحید میں سے ہے اور اس کو اس کے شوہر نے طلاق بائنہ دے دی ہے، ذوات الحید سے مراد یہ ہے جس کو حیض آتا ہے، حیض والی عورت ہو اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ جو ہی تیسرے حیض کا خون منقطع ہوا اس عورت کی عدت ختم ہوگی۔ دوسری وہ عورت کہ جس کو حیض نہیں آتا، چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا بڑے ہونے کی وجہ سے، جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ 3 مہینے ایسے ہے کہ اگر تو مہینے کے شروع میں طلاق دی تو پھر 3 قمری مہینے پورے کرے، چاہے وہ 29 کے ہوں یا 30 کے، اور اگر درمیانے مہینہ میں طلاق دی تو پھر وہ 90 دن پورے کرے عدت کے۔ اور یاد رکھیے جس کو حیض آتا ہے ممکن ہے اس کی عدت 90 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو ہم 3 حیض ہی شمار کریں گے۔ جو ہی تیسرے حیض کا خون ختم ہوا عدت ختم ہو گئی۔ یہ اس عورت کی عدت ہے جس کو طلاق بائنہ دی گئی ہو۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو حمل سے نہ ہوں۔ اگر عورت پریگننٹ ہو، حمل کی حالت میں ہو تو پھر اس کی عدت یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن عورت کی عدت میں فرق آئے گا۔ اب اس عورت کی عدت حیض نہیں ہے، اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت چاہے اس کا شوہر فوت ہوا یا اس کے شوہر نے طلاق دی، دونوں صورتوں کے اندر اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی ڈلیوری تک ہے۔ جب عورت بچے کو پیدا کر دے گی، جن دے گی، تو اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب عدت کے احکامات کیا ہیں؟ عدت کے اندر عورت کیا کرے گی؟ عدت کے اندر جو پہلا کام عورت پر لازم ہے وہ ہے الحداد، یہ عورت پر واجب ہے۔ متوفی عنہا زوجہا اور مبتوتہ، یعنی جس کو طلاق بائن دی ہو یا جس کا شوہر فوت ہوا ہو، جس کی عدت جتنی بھی بنتی ہے اس عدت میں عورت سوگ کرے گی۔ سوگ سے کیا مراد ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، تیل نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، چمکیلے زرق برق لباس نہیں پہنے گی۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو تیل لگا سکتی ہے، لیکن وہ تیل خوشبو والا نہ ہو۔ عذر سے مراد یہ ہے کہ سر میں خارش ہے یا سر میں کوئی مسئلہ ہے تو تیل لگا سکتی ہے۔ ہاں یہ کہنا وہ نہا نہیں سکتی، صاف ستھرے کپڑے نہیں پہن سکتی، وہ میلی کچیلی رہے گی، یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں وہ زینت اختیار نہیں کرے گی، زیبائش نہیں کرے گی، اور تیل نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور عذر ہو تو سرما اور تیل لگایا جا سکتا ہے۔ پھر عدت کہاں پر گزارے گی؟ عورت عدت گزارے گی شوہر کے گھر میں، یعنی جس شوہر سے اس کی طلاق واقع ہوئی اس شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اور اس گھر میں اگر اس کو وہ طلاق مغلظہ دے چکا، یعنی 3 طلاقیں دے چکا یا طلاق بائن دے چکا اور اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو کوشش کرے کہ درمیان میں کسی عورت کو رکھ لے جو مرد اور عورت کو ملنے سے منع کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ طلاق مغلظہ دینے کے بعد، 3 طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ اس کی طرف آنے کی کوشش کرے۔ اور عورت شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کے معاش کے لیے کوئی سورس نہ ہو، کوئی انکم نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی شخص اس کو روپیہ پیسہ دینے والا نہ ہو، تو
ایسی عورت مجبوری کی حالت میں کمانے کے لیے، کسب معاش کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی لازم ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے گھر میں لوٹ آئے، کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرے کہ جو دن کے خاص حصے میں باہر جا کر کام کر کے واپس آ جائے۔ ہاں، جنازے میں شرکت کرنا، کسی سے ملنے جانا، کسی کے گھر جانا، یہ عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔